آداب، میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ہندوستان کے سلطان یعنی کہ سلطان ہند کہلائے جانے والے بہت ہی اعلیٰ درجے کے صوفی سینٹ ولی اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آج 810واں عرس مبارک ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی عام عرف میں غریب نواز سرکار کہلائے جاتے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار کیوں کہلائے جاتے ہیں اور پھر ان کی کیا تاریخ ہے، اس تعلق سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ جامعہ نظامیہ کامل الفقہ جامعہ نظامیہ مولانا رفیع احمد صاحب۔ رفیع صاحب، آپ کا بی بی چینل پر خیر مقدم ہے۔ شکریہ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غریب نواز سرکار جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام، حضرت امام الاولیاء قدوۃ الاصفیاء سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین سجزی المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہندوستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک باعظمت اور بلند کردار شخصیت گزری ہے، اور آج آپ کے 810ویں عرس شریف کے موقع پر ہم حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی اور جو آپ کا خاندان مبارک ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ حسنی اور حسینی خاندان ہے، یعنی آپ کے والد محترم کے پدری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی خاندان حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت رکھتا ہے، اور والد محترمہ کی طرف سے دیکھا جائے تب بھی آپ کا نسب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 واسطوں سے اپنے والد محترم کی طرف سے پدری نسب کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شہزادے ہوتے ہیں، اور والد محترمہ چونکہ حسنی ہیں اور 11 واسطوں سے آپ کا والدہ کی جانب سے جو نسب مادری نسب پہنچتا ہے وہ بھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ ایک حسنی اور حسینی خاندان میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ بچپن کے لحاظ سے ہی اگر دیکھی جائے تو جس کے اندر ہمارے لیے ہماری زندگی کے اصلاح کے لیے بے شمار نمونے ملتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جی، یہ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ سجزی کہلاتے ہیں، سجز ایک علاقہ ہے، وہاں کی پیدائش کے لحاظ سے ہی آپ کا نام کے ساتھ لقب بھی پڑ چکا ہے معین الدین سجزی، تو وہاں پر سجز کے مقام پہ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ سجز کے مقام پہ پیدا ہوئے، مگر یہاں کے اردو دان لوگ اس کو سنجری کہتے ہیں۔ جی، اس چونکہ تاریخ بہت قدیم ہے، اس لحاظ سے بعض حضرات نے اس کو سجزی بھی کہا ہے، بعض حضرات نے اس کو سنجری بھی پڑھا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی تاریخ میں بے شمار مقامات کے الفاظ وغیرہ جداگانہ کہے جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو بعض نے اس کو سجزی کہا، بعض نے وہ جو نقطہ جیم کا نقطہ ہے اس کو اوپر بھی لگا ہوا پڑھ کر اس کو سنجری کہا، لہذا جی تاریخ میں دونوں الفاظ بھی ملتے ہیں، ہم اس کو یا اس کو دونوں کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ میرے خیال سے وہ پڑھنے میں ہی غلطی ہوئی، کیونکہ اردو کے نقطے جو ہے تھوڑا بہت ذرا ہٹ جائیں تو لوگ جو ہے اس کو غلط تلفظ، غلط جو ہے پروننسیشن دے دیتے، تو جی ہاں، سجز کو وہ سنجر پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے جی ہاں، سجزی ہے، آپ ان کو جی سنجری ہاں، کہتے ہیں۔ جی اب یہ جو ہے بچپن کی تعلیم کا سلسلہ کہاں سے رہا، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں حاصل کی؟
جی ہیں، دراصل حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو 15 سال کی عمر سے آپ کی عمر مبارک کم تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خلق خدا کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا اسلوب اپناتا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی وراثت میں ایک باغ آیا تھا، اور اس باغ کے علاوہ آپ کے پاس ایک پنچکی تھی جو آپ کی وراثت میں آئی تھی۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدا میں وہی باغبانی کرتے رہے، باغ کو پانی دینا، باغ کی دیکھ بھال کرنا، یہی کام متعلق آپ کے رہا۔ تو آپ نے دیکھا باغ میں قریب میں ایک بزرگ جن کا نام مورخین بتاتے ہیں ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعد نے اس کو خندوسی بھی پڑھا ہے۔ تو وہ بزرگ باغ کے قریب تھے، تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے صالحین سے محبت تھی، جیسے والدین نے تربیت دی تھی اسی کے لحاظ سے اللہ والوں کو دیکھتے تو ان کی خدمت میں جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، کوئی چیز حاصل کرنا، تبرکات کو اپنانا، یہ کیفیت پہلے سے ہی بدرجہ اتم آپ میں موجود تھی۔ تو آپ نے دیکھا بزرگ وہاں پر ٹہل رہے ہیں تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضرت کچھ دیر کے لیے آپ ہمارے باغ میں تشریف لائیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے، مجھے بھی خدمت کا موقع عنایت فرمائیے۔ وہ بزرگ دیکھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے پیارے انداز سے بلا رہا ہے، فوراً باغ میں تشریف لائے۔ باغ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ وہ جو باغ تھا وہ انگور کا باغ تھا، حضور غریب نواز نے ان کی خدمت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے آپ نے انگور کے خوشے پیش کر دیے۔ آپ غور کیجئے بچپنا ہے لیکن مہمان جب آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کس طرح کی جائے، یہ اہل بیت کرام اور ان کے خانوادوں سے ہمیں بطور اتم یہ نصیحتیں ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، وہ انگور کا خوشہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تناول فرمانے کے بعد بے انتہا خوش بھی ہوئے اور خوب دعائیں بھی دیے، اور وہ ایک مزدور بزرگ تھے، اپنے پاس ایک روٹی تھی، روٹی تھیلی سے نکالے اور نکال کر کہے کہ بیٹے یہ روٹی تناول کر لو، یہ روٹی کو کھا لو، چونکہ سوکھی روٹی تھی۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ روٹی کو جیسے ہی کھا لیا، اللہ والوں کا تبرک ہوتا ہے، جیسے ظاہری کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم دنیا کی چیز کھاتے ہیں، ایک اچھی غذا کھاتے ہیں تو جسمانی طاقت ہوتی ہے، اللہ والوں کی غذا میں روحانی طاقت ہوتی ہے، بے روحانی شک برکت ہوتی ہے۔ آپ نے وہ روٹی جیسے ہی تناول فرمایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، کفر چھڑ گیا، تمام اندھیرے چھڑ گئے، اجالے آنا شروع ہو گئے، اور دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو گئی، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی۔ اب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا اور قریب ہونا اور علم دین حاصل ہونا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کیا، اپنے سارے باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس پنچکی تھی جو وراثت میں ملی تھی اس کو بھی اللہ کے راہ میں دے دیا۔ وہ دینے کے بعد وہ اب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ والوں کی خدمتوں میں رہنا، ان کی صحبتوں میں رہنا، ان سے حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، روحانی علم حاصل کرنا، بس یہ اپنا منشا اور اپنا مشرب بنا لیا۔ یہ تلاش کرتے کرتے اللہ والوں کی خدمت میں رہتے رہتے آپ بغداد شریف بھی پہنچ گئے۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد وہاں پر بزرگوں سے معلوم کیا کہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے ہیں۔ یہ ہارونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں۔ ہارون یہ اس مقام کا نام تھا، اس مقام کی نسبت سے ہارونی کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ حضرت عثمان ہارونی وہ حضرت اس وقت حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر علم دین حاصل کیا۔ جیسے آج کے زمانے میں اسکول مدارس وغیرہ ہوتے ہیں، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتی تھی، اولیاء کرام کی بارگاہیں، ان کی خانقاہی مدارس ہوتی تھی، وہی اسکول ہوتے تھے، وہی جامعات ہوتے تھے، وہی یونیورسٹیاں ہوتی تھی، وہاں سے سب کچھ حاصل کیا جاتا تھا۔ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 20 سال تک علم دین، علم روحانی اور دنیاوی علم اور دینی علم دونوں بھی حاصل کیا۔ بعض نے کہا 30 سال خدمت میں رہے اور 30 سال تک شیخ کی خدمت میں رہ کر علوم حاصل کرتے رہے،
اب اس کے بعد کا جو سفر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جی بہت اچھے، 30 سال خدمت میں رہے اور مختلف علوم حاصل کیے، جی اس کے بعد یہ ہندوستان کیسے تشریف لائے؟ جی ہندوستان کو تشریف لانے کا واقعہ بھی بہت بہترین واقعہ ہے، جس کو ہر کوئی سننے کی خواہش مند ہوتا ہے، اور ایسا عظیم واقعہ ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس جب 30 سال رہے تو پیر و مرشد نے کہا کہ چلو ہم اب مکہ مکرمہ جائیں گے، مدینہ منورہ حاضری دیں گے۔ تو حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ ساتھ آپ شہر بغداد مسجد بغداد شریف پہنچتے ہیں، وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد آپ کے پیر و مرشد جو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نے اپنے ساتھ ایک ہونہار طالب علم اور اسلام کے عظیم اسکالر، اور میں نے اپنے ساتھ ایک عظیم جس کا نام معین الدین حسن ہے، مولا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس کو میں نے جو کچھ تربیت کرنا ہے میں نے اسے تربیت کی ہے، اب تیرے حوالے کرتا ہوں مولا۔ یہ کعبۃ اللہ کی سرزمین ہے مولا، جہاں پر تیرے انوار کی بارش ہر دم ہوتی رہتی ہے مولا، تو اس لڑکے کو قبول فرما لے۔ حضرت عثمان ہارونی نے جب یہ دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ کی بارگاہ سے غیبی آواز آئی کہ اے عثمان، ہم نے تمہارے ساتھ آنے والے لڑکے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ نہ صرف قبول کر لیا بلکہ میں نے انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل بھی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے حضرت عثمان ہارونی اپنے مرید کو لے کر، حضرت معین الدین حسن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر مدینہ منورہ حاضر دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ حاضر دینے کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد سکھاتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو اس طریقے سے سلام کرنا، ادب کے ساتھ رہنا، وہاں پر یہ معروضہ پیش کرنا۔ آپ کے بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسے سلام کرتے ہیں حاضرین کرام، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، ہم اور آپ سن نہیں سکتے، لیکن حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سلام پیش کیا تو آقا کی دربار سے سلام کا جواب کیسے آیا؟ مورخین لکھتے ہیں، تفسیر نگار آپ کی سیرت نگار لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا خطب البر والبحر، یہ ایک روایت آتی ہے، اور ایک آتی ہے وعلیکم السلام یا خطب المشائخ، یعنی اے تمام مشائخوں کے سردار تم پر سلامتی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اے خشک و تر کے سردار تم پر سلامتی ہو۔ یہ خطاب آپ کو بارگاہ نبوی سے ملتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اب تمہیں یہاں پر رہنا نہیں ہے بلکہ اب تمہیں ہندوستان کی سرزمین پہ جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، جب تم ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں بہت طرح کی مصیبتیں، آزمائشیں تمہارا مقدر ہوگی، بہت ساری تکلیفیں بھی تمہارے پاس آئے گی، لیکن تمہیں سہنا ہے، چونکہ تم امام حسین کے اولاد سے ہو، امام حسن کی اولاد سے ہو، انہوں نے جیسے صبر کیا ہے ویسے ہی صبر کا دامن تھامتے ہوئے وہاں پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینا ہے۔ کیسے حصہ لینا ہے، کیسے کام کرنا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، اسی انداز سے وہی تربیت لے کر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں کا جو ماحول تھا بالکل جداگانہ ماحول، وہاں پر شہر بغداد میں رہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں رہے، مکہ مکرمہ میں رہے، جہاں پر بت پرستی، شرک وغیرہ کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اب ہندوستان آنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر طرف ایسا ماحول ہے کہ کہیں سے نہ اذان کی آواز آ رہی ہے، نہ کہیں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، نہ کہیں ذکر و اذکار کی آواز آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے، مسجدیں نظر نہیں آ رہی ہے، جدھر دیکھے ادھر بت پرستی کا عالم ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جھاڑوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند و سورج کی پوجا کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ کوئی آگ کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا
تو اب یہ طے کر لیا کہ اب مجھے یہاں پر آنا ہے، اب یہاں پر دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینا ہے، تو مجھے یہاں پر نہ اپنی تیر و تلوار کو پیش کرنا ہے، نہ اپنے ساتھ کسی فوج کو پیش کرنا ہے، بلکہ یہاں پر اب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کریمہ کو پیش کرنا ہے۔ وہی اخلاق کریمہ کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی زمین نے پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کرام بہت ہی قلیل عرصے میں، بہت ہی کم عرصے میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جہاں پر مخالفین کی تعداد بڑھ رہی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ دین اسلام سے وابستہ ہونے والے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی۔ اب آپ نے جو ماشاءاللہ تجویز جی، سلسلے کو یہاں پہ روکنا پڑے گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کسی اور دن جو ہے بات کریں گے غریب نواز سرکار کے تعلق سے۔ آپ کا بے حد شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ جزاک اللہ بہت کچھ۔ ناظرین، یہ تھے مولانا رفیع احمد صاحب، استاد جامعہ نظامیہ، جنہوں نے خواجہ غریب نواز سرکار کے تعلق سے بچپن کے احوال سے لے کر کس طرح سے مدینہ منورہ میں حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان آ کر جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پیش کروں گا اور اپنے اخلاق پیش کروں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان بھر میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ غیر قوم والے بھی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اس تعلق سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔